تو جتنی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جتنی ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں 2 مہینے 8 دن سے، وہ دعائیں کی قبولیت کی یہ رات آ گئی. اس سے بڑی رات نہیں. اور اس رات میں جو سب سے بڑی دعا کرنا وہ یہی کرنا کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین اس دنیا میں نصیب ہو. اس لیے دیکھیں ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس ہے، غلط نہیں سمجھنا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر زیارت کی امپورٹنس، نجف اشرف ہو، مشہد مقدس ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ معظمہ ہو یا کربلا ہو، کسی معصوم کی زیارت کو میں کمپیئر نہیں کر رہا. ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ ویسے ہی امپورٹنس رکھتی ہے، ہر کی زیارت برابر ہے. لیکن کربلا کربلا ہے، کربلا کی زیارت کی کچھ اور امپورٹنس ہے. یہ ہماری ڈیسٹینی ہے کربلا، ہر معصوم کا روزہ ڈیسٹینی ہے، غلط مت سمجھو. لیکن کربلا سب جانتے کہ کربلا کیا ہے. مولا حسین کی اس لیے کہ ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہیں. آپ کو کتابوں میں 14 معصومین کی زیارت ملیں گے. اہل بیت نبوہ کی زیارتیں، سیدانیوں کی زیارتیں، سب کی زیارت ہے الگ الگ. لیکن کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اس طرح سے. آپ دعا مانگے نجف اشرف کے لیے مانگے، مدینہ منورہ کے لیے مانگے. 6 معصوم ہے وہاں پہ، بالکل مانگے، مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب، کاظمین سامرہ مشہد مقدس کی زیارت نصیب. لیکن ہمارے پاس جو آیا معصومین سے جو آیا، جو علماء کہتے کہ اس طرح دعا مانگو، اپنی خنوت میں مانگو. ڈیلی نماز پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد جب تم خنوت دوسری رکعت میں جب خنوت پڑھتے ہو تو یہ جملے بولو. عام طور پہ نہیں بولا جاتا، کوئی واجب نہیں لیکن مستحب، اس لیے کہ وہ جگہ جب تم خنوت میں کوئی دعا مانگتے ہو جلدی قبول ہوتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے. تو کہا کیا گیا کہ اس طرح امام حسین کی زیارت کے لیے مانگو، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی کچھ امپورٹنس ہی کچھ اور ہے، فضیلت ہی کچھ اور ہے. اور ایک فائدہ یہ شب جمعہ کا، اگر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت ہم کو مل جائے تو وہ زیارت جو کربلا مولا تم جاتے ہو، ہزاروں لوگ جاتے، لاکھوں لوگ جاتے، مولا بار بار ہم کو جانا نصیب کرے. جو نہیں گیا وہ جلد سے جلد جائے، جو گیا وہ پھر جائے اور زیارتیں قبول ہو. اب تک جو کی کربلا مولا جاتے ہو تو کیا کربلا مولا میں شب جمعہ یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ جب میں کربلا مولا جاؤں تو میں اپنے امام سے ملاقات بھی کروں. زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کی جو جگہیں بتائی گئی، میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، میری ٹاپک اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اس پہ میں نے کئی اشعار پڑھے اس ایام اعظام. آج تو ایک ہی مجلس 40-50 منٹ پڑھوں گا، ایک کمپلیٹ میسج دوں گا شب جمعہ کا کہ ہے کیا شب جمعہ. جہاں جہاں امام سے ملنے کے مقامات بتائے گئے زمانے کے امام سے، اللہ ہم کو میرے مولا کی سیدہ سردار فرزند زہرا کی زیارت نصیب. اس میں ایک جگہ کربلا مولا بتائی گئی. میں یہ نہیں بولا کہ نجف اشرف نہیں بتائی گئی، میں یہ نہیں بولا کہ کاظمین میں امام سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن امام نے خود کہا کہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں پورے معصومین کی. اور یہ کہا گیا کہ کربلا میں جب جاؤ تو شب جمعہ تلاش کرو اپنے امام کو. کتنے واقعات ملیں گے آپ کو کہ لوگوں نے امام سے شب جمعہ کربلا مولا میں ملاقات کی. تو ایک بہت اچھا چانس ہے کہ سب کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی، ہم سب کو انشاءاللہ. تو یہ دعا کرو کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین کربلا میں نصیب ہو. اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی جو امپورٹنس بتائی گئی کہ اتنی بتائی گئی کہ صرف جا کے سلام کر کے واپس آئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوتے. اب مثال دے رہا میں آپ کو کہ آپ شارجہ سے چلے مولا حسین کی زیارت کے لیے، گھر سے نکلے شارجہ سے، میں مثال دے رہا آپ کو شارجہ کی، اس لیے کہ شارجہ میں پڑھ امام بارگاہ علی رضا میں، تو وہاں میں وہیں کی اس لیے مثال دے رہا. شارجہ سے آپ چلے کربلا مولا کے لیے، پیدل کوئی جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. لیکن اسلام میں مائلز کا اجر نہیں بتایا گیا. پھر بول رہا کہ اتنے مائل چلو گے، اتنے مائل جاؤ گے تو اتنا اجر ہے، نہیں. اسلام میں سٹیپس کا
اجر بتایا گیا قدم کا کہ کتنے قدم تم چل رہے اتنے قدم کا اجر ہے تم کو. جیسے روز عرفہ مولا حسین کی دعا، اور اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دعا اگر پڑھو گے، روز عرفہ کے بارے میں کہا گیا، روز عرفہ وہ امپورٹنٹ ڈے، یا شب قدر. شب قدر وہ مشہور رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ خود بولا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ نائٹ، جان ہی نہیں سکتے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی رات نہیں، وہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی معرفت تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے وہ رات کیا ہے. اس رات کے لیے کی معرفت کے لیے کہا گیا جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مادر حسنین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس رات کے لیے کیا کہا گیا، یا روز عرفہ کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اگر پانی کے خطروں کے برابر ڈراپس آف واٹر. دیکھیے آج دنیا میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ کتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے، یہ کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں. کہ کتنے خطرے آسمان سے زمین پر آئے یہ کوئی نہیں بتاتا. کتنے انچ بارش ہوئی بتاتا، 5 انچ 10 انچ 9 انچ 18 انچ، یہ بتا دیں کہ اتنے انچ بارش ہوئی. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اتنے ڈراپس واٹر کے پانی کے زمین پر ہے. یہ وہی بتائے گا کہ جس کا جملہ ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں بادلوں کو سجاتا ہوں، پانی میرے حکم سے بارش ہوتی ہے. یہ وہی بتا سکتا. لیکن کتنے ڈراپس گرے کوئی نہیں بتا سکتا. تو معصوم کیا کہتے کہ روز عرفہ جو مولا حسین کا دن ہے اور شب قدر، اگر تمہاری حاجات تمہاری دعائیں پانی کے خطروں کے برابر ہو، جو کسی کو نہیں معلوم، کیلکولیشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ڈراپس آف واٹر کے برابر جو کاؤنٹلیس ہوتی. مثال اس کی یہ ہے کہ کاؤنٹلیس، جیسے آسمان کے ستارے کاؤنٹلیس ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تمہاری حاجات ہو، تمہارے گناہ ہو. پھر یہ کہا گیا کہ پتے لیوز کتنے قسم کے اللہ کی شان ہے، شان پروردگار سبحان اللہ سبحان اللہ کا جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر تمہاری حاجات ہو، لاکھوں کی تعداد میں، کاؤنٹلیس ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ذرے، زمین کے جو ذرے ہوتے ہیں جو کاؤنٹلیس ہے، کہ ذروں کے برابر اگر تمہاری حاجات ہو اور اس دن تم مانگ رہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا کہ مثال دے رہا میں، شارجہ سے تم نجف اشرف جا رہے اور وہاں سے کربلا جا رہے، ایک ایک قدم جو کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ کتنے قدم ہوں گے، کتنے سٹیپس ہوں گے. کہ اتنے سٹیپس کا ایک ایک سٹیپ کا اللہ تم کو اجر دے گا. مثال دے رہا کہ 1000 تمہارے گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور 1000 بیڈ ڈیڈز تمہارے ریس کیے جائیں گے. ایک زیارت امام حسین